أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین ورسولاً اور رسول ہوگا الا طرف بنی اسرائیل کے انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلق میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطینی مٹی سے کہیئتی مانند شکل حیت کے الطیری پرندے کی فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں فیہ اس میں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طیرن ایک پرندہ بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالی کے اذن سے وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں الْأَكْمَحَ پیدائشی اندھے کو وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو وَأُحْيِي اور میں زندہ کر دیتا ہوں الموتى مردوں کو بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالی کے اذن سے وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں بما ساتھ اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان بے شک فی میں ذالکا یعنی اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے
اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ اخلق لکم یعنی خلق یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہاں اس کے معنی صرف ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔ دوبارہ بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں۔ نہیں، میں تو اس کا ایک عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالاتری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا۔ انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے، مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور اس طرح کا اعجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء اور بلاغاء اور ادباء شعراء عاجز رہے، اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز ہی رہیں گے۔ دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ اس آیت کو اگر پڑھیں تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک عورت سے، ایک عورت کی قربانی سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دیتا ہے اور وہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہو جاتی ہے، پھر اس بیٹی سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کر، اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنی نشانی بناتا ہے دنیا بھر کے لیے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک عورت کی ایک نیکی سے۔ ایک طرف تو ہمیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسری طرف خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تمنا ہونی چاہیے، اور کوشش بھی ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، تاکہ نیکی اور خیر ہماری نسلوں تک جائے، صرف ہم تک ہی ختم نہ ہو جائے بلکہ ہمارے ذریعے سے کسی بھی طرح آگے دوسروں تک پہنچے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے، کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ سارے معجزات دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے جن کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا،
تو ان کے ایمان کی تجدید کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر اور مردوں کو زندہ کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔